یہ چلے گا؟ جی چل یہ اوپر والا چلے گا. اوپر والا چلے گا تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی اندر. جی اندر سمجھ نہیں آئے گی. نہیں آئے گی. اندر والا چل رہا ہے. اندر ہاں جی میں کہہ رہا ہوں اوپر والا مائک ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ جی کوئی بات نہیں، اس کو میں کر دیتا ہوں سیٹ. یہ سر یہ وزنی ہو گیا نا اس کو. اس کو اس کے اوپر کریں. جی یہ اس کو تنگ کر رہا ہے. ہمارا ٹاپک ہے مطالعہ قرآن. جی 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 ٹاپک ہے ہمارا جی مطالعہ جی قرآن. بالکل جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. سبحان اللہ. اور درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. نہایت واجب الاحترام علماء کرام، قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے میں اور آپ زندگی میں ایک بار پھر اللہ کے اس گھر میں ختم قرآن پاک کی محفل میں حاضر ہیں. میری گفتگو کا عنوان ہے مطالعہ قرآن. قرآن پڑھنا، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، اور کیا اس کا فائدہ ہے. اگر ہم نے قرآن پاک پڑھا ہوتا، میرے پاس ایک کتاب ہے جو 700 سال پہلے لکھی گئی ہے، 7 صدیاں پہلے. نعمت اللہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، مقبوضہ کشمیر میں وہ تھے، بڑی دنیا انہوں نے پھری. ایک کتاب وہ لکھتے ہیں جس میں اس وقت سے لے کر قیامت تک کے حالات لکھے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے چیدہ چیدہ باتیں اس میں جو ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہودی یہ فیصلہ کریں گے
کہ مسلمانوں نے اس سال حج کرنا ہے یا نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، کعبہ کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا۔ 700 سال پہلے وہ بندہ، اس کا ویژن کتنا ہوگا، اس نے 7 صدیاں آگے دیکھا اور لکھ دیا، اور ہم نے 7 صدیوں کے بعد ہم وہ بدنصیب ٹھہرے جن کے دور میں یہودیوں نے فیصلے کیے کہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کتنے لوگ آئیں گے، کعبہ کتنی دیر بند رہے گا، مسجد نبوی شریف کتنی دیر بند رہے گی، آپ سلام نہیں لیں گے، آپ معانقہ نہیں کریں گے، اور آپ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھیں گے۔ یہ فیصلے یہودیوں نے کیے، کیوں بھلا کیے، کیوں کیے، اور ہم نے ان کے فیصلے کیوں مانے؟ وجہ یہ تھی کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال نے جو جواب شکوہ دیا ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں، اس نے شکوے میں کہا، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے نام کو دنیا میں پھیلایا ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ جب اس نے جواب شکوہ دیا نا، تو اس نے کہا، تھے وہ آبا تو تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، یوں تو سنی بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ 100 سال پہلے اس نے ہمیں جھنجھوڑا، لیکن ہم نہیں جاگے، ہم اب بھی نہیں جاگے۔ اور اس نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ ہمیں جینا ہے، ہمیں سروائیو کرنا ہے، ہمیں قرب قیامت تک چلنا ہے، کیونکہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے چلنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو 2022 کے لوگ ہیں انہوں نے چلنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ خالق کائنات کا فرمان ہے کہ اگر تم میری چاہت کے مطابق نہیں چلو گے تو میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر اور لوگوں کو لے آؤں گا جو میری چاہت کے مطابق چلے۔ تو وہ کر سکتا ہے ایسا، اس کے لیے مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے پریشانی بن جانی ہے کہ جب ہم حشر میں پیش ہوں گے تو منہ کیا دکھائیں گے۔ یا اللہ، ہمارے ہوتے ہوئے تیرا کعبہ بند ہو گیا، ہمارے ہوتے ہوئے مسجد نبوی شریف بند ہو گئی، ہمارے ہوتے ہوئے ہماری مسجدیں بند ہو گئی، اور ہم نے خود یہ کہا، سارے عربوں میں اذان ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ کی جگہ کہتے تھے الصلاۃ فی بیوتکم، اور جو پاگل پاکستانی عربوں میں تھے وہ رو کے مجھے فون کرتے تھے، اذان ہوتی ہے مسجد نہیں کھلتی، کیا کریں؟ تو میں انہیں کہتا گھروں میں پڑھو، اس میں تمہارا دوش نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جو مجھے پاگل سمجھتے ہوں گے، ہوں پاگل بے شک، مجھے کوئی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے اس جملے پر کہ میں پاگل ہوں، لیکن میں دین کا طالب علم ہوں۔ دین کے طلباء کو ہر دور میں پاگل کہا گیا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون نہیں کہا گیا، تو انہی کا وارث ہوں نا میں۔ اگر میرے بڑوں کو نہیں بخشا لوگوں نے تو آپ مجھے کچھ کہو گے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں یہ کہتا ہوں، ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں، آپ سارا اس کی تائید کریں گے۔ آپ لوگ کہتے ہیں اس دور میں اس دور کا مولوی اگر بخشا گیا تو ہم تو دوڑتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ میں سے 99% لوگوں کا یہی خیال ہے،
ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ جو جملے آپ ہمارے خلاف کستے ہو نا اور ہم انہیں برداشت کرتے ہیں، ہم نے اس کے صلے میں جنت میں چلے جانا ہے۔ یہ جو تم کہتے ہیں نا ہوئے مولوی، اور ہم نگاہیں نیچی کر کے گزر جاتے ہیں کہ یار ہیں تو مولوی، ٹھیک ہے یہ مولوی کہہ رہے ہیں۔ جب آپ ہمیں ایسے آوازیں کستے ہو اور ہم برداشت کرتے ہیں تو اس کے صلے میں جو ہمیں اجر ملنا ہے نا، ہم نے اس پہ جنت میں چلے جانا ہے۔ آپ سوچو آپ کے پلے کیا رہے گا۔ مجھے سارے شیخو پورے میں لوگ پاگل کہتے تھے، لیکن میں نے پورے کرونا کے ٹینیور میں نہ مسجد بند کی، نہ کسی کو مسجد سے واپس کیا، نہ 1 فٹ کا ڈسٹینس دیا، 1 فٹ کا۔ لوگوں نے 3 اور 6 فٹ کے ڈسٹینس دیے تھے اور لوگ ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ میں نے اپنے شیخو پورہ DHQ کا جو کرونا وارڈ کا انچارج تھا نا، میں نے اس کے سامنے جا کے کہا کسی مریض کو باہر نکال، میں اس سے جپھی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو پاگل ہے؟ میں نے کہا سارا شیخو پورہ کہتا ہے میں پاگل ہوں۔ کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بیماری چھوت کی بیماری نہیں ہوتی۔ تم ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تم جا رہے ہو یہود و ہنود اور عیسائیوں کی رہنمائی میں، اور ہماری ڈیوٹی لگی ہے آپ کو قرآن کے مطابق لے کر چلیں۔ مانا نہیں، میرے کسی نے بات مانی نہیں۔ جب WHO نے کہا نا کہ کرونا چھوت کی بیماری نہیں ہے، پھر کچھ لوگ کہنے لگے وہ پاگل مولوی ٹھیک کہتا تھا، لیکن ہاتھ تو اب بھی نہیں ملاتے نا آپ۔ عادت ختم کر دی آپ کی، 1450 سال کی جو آپ کی عادت تھی نا وہ ختم کر دی۔ کیوں بلا ختم کی؟ آپ نے پڑھا نہیں تھا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ یہ تو قرآن تھا، یہ تو آپ نے پڑھا ہی نہیں تھا کہ جو کوئی تم سے سلام لے اسے اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، یا کم از کم وہ الفاظ تو لوٹا ہی دو۔ جب آپ لوگوں سے ہاتھ ملاتے تھے تو ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، بڑی بڑی جو شخصیات تھی ان کی مجبوری بن گئی تھی کہ جب وہ ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے تھے۔ طریقہ تو مسلمانوں کا تھا، عیسائیوں کا طریقہ تو نہیں ہاتھ ملانا، یہودیوں کا طریقہ تو نہیں ہاتھ ملانا، ہندوؤں سکھوں کا طریقہ تو نہیں ہاتھ ملانا۔ ہمارا ایک طریقہ پوری دنیا پر چھا گیا تھا، اور انہوں نے دیکھا یہ تو چھا گئے ہیں، ان کو کسی طرح نیچے کرو، اور وہ کر گئے۔ 700 سال محنت کی اور کرونا کا نام دے کر تمہاری دین کی ساری جتنی نشانیاں تھیں ملیا میٹ کر کے رکھ دی۔ کیوں مان گئے ہم؟ کیوں مان گئے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز پڑھتے کیسے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کے آداب کیا ہیں، ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا معنی کیا ہے۔ یا مریم ارکعی واسجدی لربک، اے مریم ہے تو خاتون، لیکن چونکہ رہتی بیت المقدس میں ہے، رہتی مسجد اقصیٰ میں ہے، اس کے حجروں میں رہتی ہے، تو بھی مردوں کے ساتھ جیسے وہ رکوع کرتے ہیں ویسے رکوع کر، جب وہ سجدے کرتے ہیں ویسے تو بھی سجدے کر۔ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ نمازوں نے آگے لے کے جانا ہے۔ وہ جی پلے نمازاں ہونی چاہیے نا، کیسی نمازیں؟ ساڈے گھر لگ جڑی مسجد ہے اتھے باجماعت نماز، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ کس سے پڑھا تھا؟ قرآن سے نہیں پڑھا تھا، حدیث سے نہیں پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا اپنے چودھری سے، ہم نے پڑھا تھا اپنے باس سے، ہم نے پڑھا تھا کسی انگریزی بولنے والے سے،
ہم مرعوب ہو جاتے ہیں. چوتھا جملہ انگریزی کا بولے نا تو ہم مرعوب ہو جاتے ہیں. آپ 10 جملے عربی کے کیوں نہیں بول سکتا تاکہ اگلا جو ہے وہ بالکل ہی بیٹھ جائے، قبر میں چلا جائے. عربی ہماری زبان ہے. ہم نے قرآن نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا بلا؟ ہمارا دین 80% عربی میں ہے، 80%. اور میں نے ایسے ایسے بندے دیکھے ہیں جو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قرآن تے حلف لے لو جے کلمے تو علاوہ عربی آندی ہوئے تھے. کلمہ مجبوری ہے، عربی میں ہے، وہ یاد کرنا ہے. اور باقی 20% جو ہے نا وہ فارسی میں ہے. 80% قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر یہ عربی میں ہے. اور تصوف جو ہے 20% وہ فارسی میں ہے. اور طرفہ تماشا یہ ہے نہ ہمیں عربی آتی ہے نہ فارسی آتی ہے. اور آپ میں سے جس سے پوچھ لو وہ کہے گا میں نے حشر میں نہیں جانا، میں نے باروں بار ہی جنت میں جانا کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. یعنی حشر کا وہ میلہ بھی نہیں دیکھنا. حساب کتاب تو بعد کی بات ہے نا، وہ میلہ بھی نہیں دیکھنا، باروں بار ہی جنت میں جانا. کوئی بندہ پوچھے کس بہاف پہ، تیرے پاس ہے کیا؟ تجھے فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے؟ تجھے الف لام میم آتی ہے؟ تجھے الم تری کیف آتی ہے؟ تیرے تو وفاقی منسٹروں کو انا اعطینا اور قل هو اللہ نہیں آتی. جن کو آتی ہیں وہ خوش نصیب ہیں، جنہوں نے آپ کے آج یہاں مصلی ختم کیا ہے، قرآن ختم کیا ہے، تو مقدر کے سکندر لوگ ہیں. ہم جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں نا، آپ بے شک ہمیں حقیر سمجھو، آپ کچھ نہ سمجھو ہمیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ جس نے قرآن حفظ کیا ہے نا وہ صرف حافظ قرآن نہیں ہے، اس کے پاس سند ہے سلسلہ در سلسلہ کہ یہ میرا سلسلہ استاد شاگردی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یہ سند کسی کے پاس نہیں ہے. یہ سند نہ کسی پی ایچ ڈی کے پاس ہے، نہ کسی ڈی لیٹ کے پاس ہے، نہ کسی انجینئر کے پاس ہے، نہ کسی آئی ٹی اسپیشلسٹ کے پاس ہے، کہ جس کا سلسلہ سند محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. قرآن کی عظمت نہیں بتائی گئی نا، قرآن کا تعلق نہیں بتایا گیا. فَإِنَّ خَيْرُ الْجَلِيسِ لَا يُمَلُّ حَدِيثُهُ. امام شاطبی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایسا دوست ہے کہ اس کی بات کبھی پرانی نہیں ہوتی. جتنی بار مرضی پڑھ لو، 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار 1000 بار پڑھ لو، کبھی یہ ذہن میں نہیں آئے گا کہ یار یہ جو صورت ہے کاف ہا یا عین صاد، اس کے شروع میں کچھ اور ہونا چاہیے تھا. حامیم عین سین کاف کے شروع میں کچھ اور ہونا چاہیے تھا، الف لام میم کی جگہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا. اتنی دفعہ 1000 دفعہ پڑھ لیے یہی آ رہا ہے. نہیں، ہر دفعہ اس کا مزہ اور ہوتا ہے، اور ہر دفعہ چاشنی بڑھ کے ملتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث قدسی ہے. جب ابھی 11ویں پارے میں جو سورہ شروع ہوتی ہے نا، 11ویں پارے کے اینڈ سے الف لام را سے کتاب احکمت آیاتہ، اس میں ہے وکان عرشہ علی الماء. جب اس کا عرش پانی پر تھا نا، 2 تراجم کیے گئے اس کے. ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ عرش تھا ہی پانی کے اوپر ابھی کچھ بھی نہیں تھا، پانی تھا اور اس کے اوپر اللہ کا عرش تھا. اور دوسری اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ پانی تھا اور درمیان میں کچھ بھی نہیں تھا، اوپر جا کے عرش تھا. وکان عرشہ علی الماء. تو ابھی انسان تو نہیں تھا. خالق کائنات نے جبریل کو بلایا، جبریل آ ذرا. وہ آیا.
خالق کائنات نے سورہ رحمان سنائی اپنی زبان سے۔ قرآن پڑھنے والوں کتنے خوش بخت ہو تم۔ سورہ رحمان پڑھ رہا ہے خالق کائنات، اور سن کون رہا ہے؟ فرشتوں کا امام۔ جب اس نے ختم کی نا سورہ رحمان تو جبریل کہتا مولا اتنا خوبصورت کلام یہ کس کے لیے ہے؟ مولا یہ کس کو دینا ہے؟ ارشاد فرمایا جس کے لیے ساری کائنات کو وجود دیا ہے اور دینا ہے، اس محبوب پر نازل کروں گا اور اس کی امت کو کہوں گا یہ پڑھا کر۔ جبریل نے پتہ کیا کہا؟ جبریل نے کہا مولا اس امت کو میری طرف سے آج ہی مبارکباد دے دے۔ تمہیں جبریل نے مبارکباد دی ہے؟ کس کو بلا؟ جس نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا کبھی۔ کوئی بندہ کسی کے گھر مہمان گیا، بچی چھوٹی سی تھی، اس کو پیسے دیے، وہ جلدی سے گئی اور قرآن کھول کے اس میں رکھ کے بند کر کے وہیں رکھ دیا۔ پوچھا بیٹے یہاں کیوں پیسے رکھے ہیں؟ وہ کہتی انکل یہاں سے گم نہیں ہوں گے، اس کتاب کو کھولتا کوئی نہیں۔ اس کتاب کو کھولتا کوئی نہیں، یہاں سے پیسے گم نہیں ہوں گے۔ اس امت کو جبریل اس کے پیدا ہونے سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے مبارکباد دے گیا ہے۔ مولا انہیں مبارکباد دے دینا میری طرف سے کہ تمہیں اتنا خوبصورت قرآن دیا گیا ہے۔ کوئی پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آغاز نبوت میں جب مکہ میں تھے، فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ حکم آ گیا محبوب آپ پر تہجد اضافی طور پر واجب ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لاگو کر دی جاتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جو آپ کی آپشن پہ رکھ دی جاتی ہیں، اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کو کون اپناتا ہے۔ جو سینہ تان تان کے نعرے لگاتے ہیں وہ جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، اب تو لگتے نہیں نعرے۔ ہماری جوانی میں لگا کرتے تھے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، اب تو نہیں لگتے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اب تو نہیں لگتے نعرے۔ سارا ماحول بدل دیا گیا کہ یہ پاگل مسلمان ہے، اس کو یہ نعرہ ہی ختم کر دو۔ جو یہ نعرے لگاتا ہے وہ اگر قرآن پڑھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ جس کی محبت کے میں نعرے لگاتا ہوں اس کے اوپر تو تہجد بھی واجب تھی۔ نعرے لگانے کا مطلب تو یہ ہے، نعروں سے بات نہیں بنتی، آپ کام وہ کرو جو آپ کے محبوب کو عزیز ہو۔ جب آپ محبوب کا پسندیدہ کام کرو گے تو محبوب کے آپ محبوب بن جاؤ گے، اور اگر اس سائٹ پہ آپ کو چلنے ہی نہ دیا جائے، اگر آپ کو اس طرف جانے ہی نہ دیا جائے کہ یہ پروہیبٹڈ ایریا ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر مولوی جاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھنا یہ مولوی پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھنی یہ ویلے لوگ پڑھتے ہیں، تو تہجد تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد ادا فرمایا کرتے تھے اپنے کاشانہ اقدس میں۔ جنہوں نے دیکھا ہے سرکار کا مولد پاک، وہاں آپ تہجد ادا فرما رہے ہوتے تھے، رات کے پچھلے پہر میں تہجد ادا فرماتے تھے۔ یہ پنکھا بند کر۔ اور تہجد میں خالق کائنات نے کہا کیا تھا تہجد میں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔
حضور ساری ساری رات کھڑے ہوتے تھے، آپ کے مبارک پنڈلیاں سوج جاتی تھیں، قدم سوج جاتے تھے۔ سیدہ نے عرض کی حضور اتنی مشقت فرماتے ہیں، اللہ نے آپ سے نہیں کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ؟ اتنا بڑا اعزاز تو آپ کو دیا ہے کہ ساری مخلوق مجھے راضی کرے گی، محبوب میں آپ کو راضی کروں گا۔